بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی کی وسعت کے بارے میں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو دیکھا۔ ایک ماں پریشان تھی، اس کو اپنے سر پر دوپٹے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ وہ بھاگی پھر رہی تھی، لوگوں سے پوچھتی تھی، کیا کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ مجھے بتا دے۔ یہ منظر بھی کتنا عجیب ہوتا ہے کہ جب ماں کا جگر کا ٹکڑا اس سے جدا ہو، اس ماں پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا دل مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے۔ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس پر کیا مصیبت گزرتی ہے۔ اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں، میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے اتنی پریشان ہے، اگر اسے بیٹا مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہیں ڈالے گی، کیونکہ محبت ہے اس کو اپنے بیٹے سے، یہ تو گوارا نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہ کیسے تمہیں عذاب دینا گوارا کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک نوجوان صحابی تھے، اپنی ماں کو ناراض کر رکھا تھا، کوئی تکلیف پہنچائی تھی، ناراض ہو کر دھکا دے دیا تھا اور ماں کو چوٹ آ گئی تھی، تو دل سے ناراض تھی ماں۔ اب اس کی موت کا وقت آ گیا، سکرات میں موت طاری ہے مگر موت نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صورتحال معلوم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو سفارش فرمائی کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، میں ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے اتنا دکھ دیا، اتنا ستایا ہے کہ میں اسے معاف کر ہی نہیں سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ماں اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب اس ماں نے یہ بات سنی تو پوچھنے لگی کہ لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ جلائیں گی، تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالیں گے تو اس سے راضی جو نہیں ہو رہی ہو۔ ماں نے جیسے ہی سنا دل موم ہو گیا، کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیے، میں نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو جب ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا آگ میں جائے تو اللہ رب العزت کیسے چاہیں گے کہ اس کے مومن بندے جہنم میں جائیں؟ ماں نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی وہ بالآخر ماں ہوتی ہے، محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک اور سچا واقعہ پیش کر دوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی تربیت کامچور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ شوہر تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، شوہر سے بھی برداشت نہ ہوا، اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بیٹے نے بات نہ سنی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ جو وہ اچھی تھی یہ وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتے تھی، اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں تم سے رابطہ توڑ دوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے غفلت میں کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا، میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمروں کیے، لیکن جیسے میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو، معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تو نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا، ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا کہ میرے حج و عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر یہ اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزرے۔
اس نے بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا، ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی، پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیجی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی ہے۔ فالج زیادہ ہے لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ شخص سوچ رہا تھا، میں نے ماں کو اتنا ستایا، مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، میں تمہاری مشکل نہیں دیکھ سکتی تھی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، بیٹا تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو، بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ ایک بار ذرا سوچئے کہ اگر والدین کا کوئی بیٹا ہو جس کو ان کا کوئی بڑا دشمن ورگلا لے اور ماں باپ سے جدا کر دے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بیٹے کا بھی قصور ہے لیکن ورگلانے والے کا زیادہ قصور ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو واپس لائے گا۔ اگر بالفرض کسی دن ماں گھر میں اکیلی ہے اور وہ بیٹا اپنے گھر واپس آ گیا، اگر دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ امی دروازہ کھولیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ دروازے کھولے گی یا بند رکھے گی؟ وہ تو دعائیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا دشمن کے ہاتھوں سے چھوٹ کر میرے پاس آ جائے۔ بالکل اسی طرح شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ کے بندوں کو ورگلا لیا، اللہ سے غافل بنا لیا۔ پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ یہ دشمن سے چھوٹ کر میرے پاس آئے، میں ان کے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ ماں تو پھر بھی دروازہ بند رکھتی ہے، بیٹے کے آنے پر کھولتی ہے۔ پروردگار کا معاملہ تو یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے۔ سچی توبہ کر لیجئے۔ ہم رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگیں، اپنے رب کو منائیں، اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کے محبوب بندے میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ رمضان المبارک کا وقت ہمارے لیے بخشش کا وقت بن جائے۔ آج کی اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ پہلے اپنے پروردگار سے سچی معافی مانگے، اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے دل کو ستایا ہے تو ان سے سچی معافی مانگے، پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، ان کے پاؤں کو بوسہ دینا اپنا سعادت سمجھیں۔